السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قسمت کا دھنی تھا، میرے گھر میں پیسوں کی ریل پھیل تھی۔ میرے بیوی مہنگے برانڈڈ لباس پہنتی، روز گھر میں پارٹیاں چلتی۔ دوسری طرف میں اپنے بھائی کی غریبی کا مذاق اڑاتا، جو ابھی تک ٹھیلے پر فروٹ بیچتا تھا۔ بجائے بھائی کی مدد کرنے کے، میں زکوٰۃ فطرانہ نوکروں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک دن بیوی نے میلاد رکھی تو نیاز دینے بھائی کے گھر چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ میرا بھائی غربت کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو، میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ اس لیے تو میں نے کبھی اپنے بھائی کو مڑ کر دیکھا تک نہ تھا۔ میرے لیے میرا وہ غریب بھائی شرمندگی کا باعث تھا، اس لیے میں اس کا تعارف بھی کسی سے نہیں کرواتا تھا، بلکہ جب مجھ سے میرے بچے اس کے بارے میں پوچھتے تو میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر اس کا خوب مذاق بناتا تھا، جبکہ میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ میں ایسا نہ کروں، مگر میں اس کی بات سن کر تن سے ہنس دیا کرتا تھا۔ میں ہر سال زکوٰۃ اور فطرانے کی رقم اپنے گھر کے ملازمین کو دے دیا کرتا تھا۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے اس بھائی کا خیال آیا ہی نہیں تھا جو میری مدد کا سب سے زیادہ حقدار تھا۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے بھائی کا خیال آیا ہی نہیں کہ وہ کس حال میں تھا، بلکہ میں تو اس کو جیسے بھول ہی چکا تھا۔ مگر جب ایک دن میری بیوی نے گھر میں میلاد کروایا تو زور زبردستی مجھے نیاز دے کر اس کے گھر دینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں تو جانا تو چاہتا ہی نہیں تھا، مگر مجبور ہو کر مجھے جانا ہی پڑا تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جب اس پرانے محلے میں پہنچا جہاں پر میرا سارا بچپن گزرا ہوا تھا، تب بھی میرے دل میں کوئی احساس نہیں جاگا تھا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ میں نیاز کا کھانا اس کے گھر دے کر بس جلدی سے اس پرانے اور گندے سے محلے سے نکل جاتا، مگر جب ایک کم عمر بچے نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر خوشی خوشی اپنے ساتھ اندر لے کر چلا گیا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ میرے بھائی کا بیٹا تھا، اور وہ شاید مجھے پہچان گیا تھا، جو مجھے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے کر چلا گیا تھا۔ وہ گھر ویسا گھر تو بالکل بھی نہیں رہا تھا جہاں پر میرا سارا بچپن گزرا ہوا تھا، بلکہ وہ تو ایک پرانا مکان سا لگ رہا تھا جس کی دیواروں پر جگہ جگہ اکھڑا ہوا سیمنٹ نظر آ رہا تھا۔ تبھی وہ بچہ مجھے ایک کمرے میں لے کر داخل ہوا تھا جہاں پر میرا بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود تھا۔ ان کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ میرا بھائی اپنے بیوی بچوں کو، میرا نام دلشاد ہے، میں پنجاب کے ضلع خانیوال کی مٹی میں پلا بڑا تھا، جہاں سچائی، محنت اور خلوص کو سب کچھ مانا جاتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی تنویر کی مثال بھی انہی اصولوں کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ وہ میرے مقابلے میں ہمیشہ خاموش، مطمئن اور صابر رہا تھا، جبکہ میں ضدی اور خود سر تھا جسے اپنی ہر بات منوانی آتی تھی۔ بچپن ہی سے میرے مقابلے میں اس نے کم چیزوں پر گزارا کیا تھا۔ میں اگر مہنگے جوتے پہنتا تو وہ پرانے جوتوں میں بھی خوشی محسوس کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے کبھی کوئی شکایت نہ کی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا تھا، اور جب میں نے اپنا پہلا کاروبار شروع کیا تو ابا نے اپنی ساری جمع پونجی میرے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ کیونکہ میری تعلیم اچھی تھی تو ان کو اندازہ تھا کہ میں ہی ان کا وہ بیٹا ہوں جو ان کی جمع پونجی کو صحیح جگہ پر استعمال کر سکتا ہوں۔ اس وقت بھی تنویر نے کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہ کی تھی، بلکہ اس نے بھی اس وقت بھی وہی کیا تھا جو ہمیشہ سے وہ کرتا ہوا آیا تھا۔ اس نے خاموشی سے ابا کی بات مان لی تھی اور میری کامیابی کے لیے دعا کرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا تھا اور میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ میری قسمت بھی اچھی تھی کہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا مجھے ہمیشہ اس میں کامیابی ہی ملی تھی۔ میں نے خانے وال میں ہی ایک خوبصورت کوٹھی بنائی اور جلد ہی مجھے بڑی گاڑی بھی مل گئی تھی۔
میرا کاروبار مہینوں میں ہی پھیلتا چلا گیا تھا اور میں نے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس دوران ایک چیز چھوٹ گئی تھی اور وہ تھا تنویر۔ جب میں بڑی کوٹھی میں رہنے لگا تھا تو وہ تب بھی ہمارے پرانے گھر میں اماں ابا کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں چاہتا تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آتا، لیکن وہ کبھی مانا ہی نہیں تھا۔ مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اماں ابا بھی اسی چھوٹے سے گھر میں رہتے، اس لیے میں اماں ابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہیں اپنے ساتھ ہی بڑی سی کوٹھی میں لے کر آ گیا تھا، اور تنویر بیچارہ اس گھر میں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ پھر اماں ابا کو تنویر کی تنہائی کی فکر ستانے لگی تھی، اس کے لیے ایک مناسب سی لڑکی دیکھ کر سادگی سے اس کی شادی کر دی گئی تھی، جبکہ میرے لیے تو بڑے بڑے گھروں سے رشتوں کی لائنیں لگ چکی تھیں۔ میں نے بھی شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی لڑکی کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کر لی تھی، اور ہم دونوں بھائی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا اور ہم دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے سے ملنا ملانا بہت کم ہو گیا تھا۔ ہم صرف کچھ تہواروں پر ہی ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے تھے۔ مجھے اپنے بزنس کی فکر تھی، جس کے لیے مجھے ملک سے باہر بھی بزنس ڈیلز کے لیے جانا پڑتا تھا، اس لیے میں پاکستان میں کم ہی رہتا تھا۔ جب میرے ہاں میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس وقت میں تنویر کو مٹھائی دینے چلا گیا تھا، اور تب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک فیکٹری میں معمولی سی ملازمت کر رہا تھا۔ میں نے ترس کھا کر اس کی جیب میں کچھ پیسے رکھنا چاہے تھے، مگر وہ اتنا خوددار تھا کہ اس نے وہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور میں گھر واپس چلا آیا تھا۔ بس اس کے بعد میری اور تنویر کی ملاقات اماں ابا کی وفات پر ہوئی تھی، اور پھر میں جیسے اس کو بھولتا ہی چلا گیا تھا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد میں جیسے اور بھی مصروف سا ہو گیا تھا۔ میرا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ پھیل چکا تھا، اور اب وہ صرف خانے وال یا لاہور تک محدود نہ رہا تھا، بلکہ دبئی، لندن اور کولمبور تک پھیل گیا تھا۔ ہر طرف سے میرے نام کے چرچے ہونے لگ گئے تھے۔ میں ہوائی جہاز میں سفر کرتا تھا، 5 اسٹار ہوٹلز میں رہتا اور بزنس کانفرنسز میں خطاب کیا کرتا۔ بس یہی میری دنیا بن چکی تھی۔ میری بیوی مہنگے ڈیزائنر کے کپڑے پہنتی، میرے بچے انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے، اور میں شاید خود کو کامیاب سمجھنے لگا تھا۔ میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ تنویر کے بھی 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ میرے بچے تنویر کے بچوں سے بہت بہتر زندگی گزار رہے تھے۔ جیسے جیسے میرے پاس دولت آ رہی تھی، میرے غرور میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میرا کوئی بھائی بھی تھا۔ میں جب بھی کسی کو اپنا تعارف کرواتا تو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تنویر اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو اس کا تعارف کرواتا یا اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق رکھتا۔ میں تو اس کو بھول سا گیا تھا، مگر اس کے دل میں شاید میری کچھ یادیں تھیں۔ جب ایک دن میں امریکہ اپنے کسی کام سے گیا ہوا تھا تو وہ میری بیوی کے پاس آیا تھا، اور وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مجھ سے مدد مانگنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جس فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا وہ بند ہو چکی تھی اور اس کے پاس کوئی روزگار نہیں بچا تھا۔ اس کے دل میں شاید کہیں یہ امید باقی تھی کہ میں اس کی مدد کروں گا، کیونکہ میں تو اس کا خون تھا، اس کا سگا بھائی تھا۔ مگر اس وقت میرے لیے میرے خون سے زیادہ میرا سٹیٹس اہمیت رکھتا تھا۔ میری بیوی نے جب مجھے فون کر کے بتایا کہ تنویر آیا تھا اور مجھ سے مدد مانگنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ تنویر کو صاف صاف کہہ دے کہ دلشاد ملک سے باہر تھا اور وہ 1 مہینے سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے اپنے بھائی کے سامنے جھوٹ بلوایا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تنویر ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائے گا، کیونکہ میں تو بہت زیادہ امیر تھا اور میرے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہ تھا۔ میرے دل میں ایک ہی بات آئی تھی کہ اگر اس کو پیسے کی ضرورت تھی، اور اگر ایک بار میں نے
اس کی مدد کر دی تو وہ کسی نہ کسی بہانے میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے آتا رہے گا۔ امریکہ سے واپسی کے بعد میرے قدم سیدھے میرے دفتر کی طرف اٹھ گئے تھے۔ بزنس میٹنگز، نیا پروجیکٹ اور مزید بزنس پھیلانے کی کوشش، بس یہی سب کچھ تو میری زندگی بن چکا تھا۔ تنویر آیا تھا، مگر میں نے جیسے ہی اس بات کو ذہن سے نکال دیا تھا، میرے پاس ان سب کے لیے کوئی وقت ہی نہیں تھا، اور شاید بھائی سے ملنے اور اس کی خیریت پوچھنے کی کوئی لگن بھی نہیں تھی۔ میری بیوی نے مجھے ایک بار یاد ضرور کروایا تھا کہ تنویر آیا ہوا تھا، اور وہ بار بار میرا پوچھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ بھائی جان جب بھی آئیں ان کو میرا لازمی بتائیے گا۔ میری بیوی کے مطابق وہ بہت پریشان اور بہت تھکا ہوا سا لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی، اور لاپرواہی سے کندھے اچکا کر میں نے کہا تھا کہ وہ صرف فالتو کے ڈرامے ہی کر رہا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ تنویر کو بچپن ہی سے ہر چیز مجھ سے کم ملی تھی، اس لیے جب اس کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ میں شہر کا سب سے بڑا اور کامیاب بزنس مین بن گیا تھا، تو وہ بہانے بہانے سے مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور اپنے رونے سنا کر مجھ سے پیسے بٹورنا چاہتا تھا۔ مگر میں نے بھی اپنی بیوی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اگلی بار وہ ہمارے گھر آئے اور میرا پوچھے تو وہ سختی سے اس کو کہہ دے کہ دلشاد ملک سے باہر ہوتا ہے اور بہت کم آتا جاتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے بعد تنویر پھر کبھی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے مجھے کوئی فون کیا تھا، اور نہ ہی کوئی پیغام بھیجا تھا، اور نہ ہی کوئی تعلق بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بھی کوئی پرواہ نہ کی تھی، بلکہ میں تو شکر کرنے لگ گیا تھا کہ چلو اچھا ہوا میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، جیسے ریت ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے تنویر کا ذکر بھی ناگوار گزرنے لگا تھا۔ مگر ایک روز جب میرا اس سے سامنا ہوا تو میرے ماتھے پر غصہ آیا تھا، کیونکہ میرے بچے میرے ساتھ تھے، اور جب میں سڑک پر ایک سگنل پر رکا تھا تو میں نے تنویر کو کچھ ہی فاصلے پر ایک ریڑھی لگائے کچھ پھل فروٹ بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر آ کر رک گئی تھی۔ میں نے اس کو نظر انداز کرنا چاہا تھا، مگر وہ بھاگتا ہوا میرے پاس چلا آیا تھا اور خوش ہو کر مجھ سے سلام کر کے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، مگر میں غصے سے اس کو نظر انداز کرتا گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے نفرت نہیں تھی، مجھے بس اس کی غریبی سے ایک چڑ ہوتی تھی کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میرا بھائی شہر میں پھل فروٹ بیچتا ہے تو وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ کیا کہیں گے کہ ایک بھائی کے پاس دنیا کی ہر دولت ہے، جبکہ دوسرے کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں ہیں۔ میں نے اس کو نظر انداز تو کر دیا تھا، مگر میرے بچے اس کا ہماری گاڑی کی طرف خوش ہو کر آنا بھلا نہیں سکے تھے۔ وہ مجھ سے سوال پوچھنے لگ گئے تھے کہ وہ آدمی کون تھا جو خوش ہو کر ہماری گاڑی کی طرف آیا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتا۔ میں نے اپنے بچوں کو سچ بتا دیا تھا کہ وہ میرا بھائی تھا اور ان کا چاچا۔ میرے بچوں نے پہلی بار کسی رشتہ دار کے بارے میں سنا تھا تو وہ خوش ہو گئے تھے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ میں ان کو تنویر کے گھر لے کر چلا جاتا، مگر میں تو تنویر کے گھر میں پاؤں بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جس محلے میں رہتا تھا وہ پرانا محلہ تھا جہاں ہر طرف گندگی تھی، اور میری گاڑی ان گلیوں میں میلی بھی ہو سکتی تھی۔ تب میں نے اپنے بچوں کے سامنے تنویر اور اس کے بچوں کا مذاق بنا دیا تھا کہ وہ لوگ غریب تھے اور اچھے نہیں تھے، اس لیے ہم ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر تنویر اور اس کے بیوی بچوں کا مذاق اڑانے لگا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تنویر مجھ سے کم پڑھا لکھا تھا
اور میں نے اسی بات کو اپنے بچوں کے سامنے ایک نئے انداز میں رکھ دیا تھا کہ اگر وہ بھی پڑھیں گے نہیں تو وہ بھی تنویر کے جیسے بن جائیں گے اور اس کے جیسی کمتر زندگی گزاریں گے۔ میری بیوی اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ اگر میں اپنے بھائی سے ملنا نہیں چاہتا تھا تو اس کے بارے میں کم از کم اپنے بچوں کے دلوں میں اس طرح سے بدگمانیاں پیدا نہ کرتا، مگر میں جانتا تھا کہ میرے بچے آج نہیں تو کل دوبارہ اس کے گھر جانے کے لیے لازمی ضد کریں گے، اس لیے میں نے ایسا راستہ ڈھونڈا تھا کہ میرے بچے دوبارہ اس غریب انسان کے گھر جانے کے لیے ضد نہ کرتے، کیونکہ وہ تو شہر میں جگہ جگہ ریڑھی لگا کر پھل فروٹ بیچتا تھا جو میرے لیے شرمندگی کا سبب بن سکتا تھا۔ میں اپنے بچوں کو ہر بات پر سمجھانے لگا ہوا تھا کہ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو ایک دن اس کے جیسے ہی بن جائیں گے۔ وقت گزر رہا تھا، میں اپنے عالی شان بنگلے، لمبی گاڑی اور کامیاب بزنس کے ساتھ زندگی کی ان گلیوں میں نکل چکا تھا جہاں رشتوں کی قدر عزت سے زیادہ حیثیت اور محبت سے زیادہ مقام کا چرچا ہوتا ہے۔ میرے بچے اب اسکول میں سب سے آگے تھے، میری بیوی بھی ایک فلاحی ادارہ چلا رہی تھی اور میں بزنس مین آف دی ایئر جیسے اعزازات سمیٹ رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں دل کی ایک پرت ایسی بھی تھی جہاں تنویر کا چہرہ ایک دھندلی سی پرچھائی کی مانند موجود تھا۔ اکثر راتوں کو جب سب سو جاتے تھے تو میرے ذہن میں وہ لمحہ تازہ ہو جاتا تھا جب تنویر نے میری گاڑی کی طرف بڑھ کر میرے ساتھ ہاتھ ملانا چاہا تھا، وہ چہرہ جو کبھی بچپن میں میرے ساتھ ایک بستر پر سوتا تھا، جس کے ساتھ میں سکول کی طرف بھاگا کرتا تھا، اب وہی چہرہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا تھا۔ میرے بچے بھی اکثر اس کا ذکر کرنے لگ گئے تھے اور میری بیوی بھی اپنے دل میں تنویر کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی، کیونکہ اس کا تو کام تھا ایسے لوگوں کی مدد کرنا، مگر میں اپنے تکبر کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ میں اکثر جب بھی سڑک پر نکلتا تو گاڑی کے شیشے چڑھا لیتا اور ادھر ادھر نظریں بھی دوڑاتا رہتا کہ کہیں تنویر میرے آس پاس تو نہ تھا۔ وہ مجھے کہیں بھی نظر آ جاتا تو میں اپنا راستہ بدل لیتا۔ میں اپنے کام کرنے والے نوکروں اور ملازموں کی بہت مدد کیا کرتا، بلکہ ہر سال میں جب بھی زکوٰۃ یا فطرانہ نکالتا تو سب سے پہلے نوکروں یا ملازموں میں ہی تقسیم کیا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں کبھی بھی تنویر کا خیال آیا ہی نہیں تھا کہ میری ہمدردی اور مدد کا سب سے زیادہ حقدار تو وہی تھا، مگر میں تو مدد کرنے کے لیے بھی اس سے تعلق یا کوئی واسطہ رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب میرے بڑے بیٹے نے سکول جانا شروع کیا تو اس کے سکول جانے سے ایک دن پہلے بیوی نے گھر میں ایک بہت بڑا میلاد کروایا تھا، کیونکہ وہ ہمارے بیٹے کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کروانا چاہتی تھی۔ میرے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، کیونکہ ہمارے گھروں میں تو آئے روز بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی رہتی تھی۔ بیوی بھی اکثر بڑے پیمانے پر نیاز بانٹتی رہتی تھی، مگر اس روز میری بیوی نے مجھے خاص طور پر میلاد کا کھانا پیک کر کے دیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں وہ کھانا تنویر کے گھر پر دے آؤں۔ پہلے تو میں انکار کرتا رہا، کیونکہ میں اس کے پرانے اور چھوٹے گھر میں کسی صورت جانے والا ہی نہیں تھا، مگر اس روز بیوی نے بھی جیسے ضد ہی پکڑ لی تھی کہ مجھے مجبوراً تنویر کے گھر جانا ہی پڑا تھا۔ میں وہ کھانا لے کر اس پرانے سے محلے میں داخل ہوا تھا جہاں پر میرا سارا بچپن گزرا ہوا تھا، مگر میرے دل میں بجائے خوشی کے ایک غصہ تھا کہ میں جلد از جلد بس اس محلے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے جیسے ہی تنویر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو ایک چھوٹے بچے نے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے اس کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تنویر کا ہی بیٹا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ مجھے جانتا تھا اور مجھے دیکھتے ہی مجھے بازو سے تھام کر خوشی سے اندر لے کر چلا گیا تھا۔ میں تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میں اس بچے کو روک بھی نہیں پایا تھا۔ وہ گھر
ویسا تو بالکل بھی نہیں رہا تھا جس میں میرا بچپن گزرا ہوا تھا، بلکہ وہ گھر تو صدیوں پرانا کوئی کھنڈر سا لگ رہا تھا، جس کی دیواروں کا پینٹ جگہ جگہ سے خراب ہو رہا تھا۔ اور تب ہی میں ایک کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں تنویر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بے تحاشا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی کہ میں اس کے چھوٹے سے گھر میں کیسے چلا گیا تھا۔ وہ بکھلاہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا تھا۔ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں کس جگہ پر بٹھائے، مگر میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ تنویر اپنے بیوی بچوں کو وہ بچے ہوئے پھل فروٹ کھلا رہا تھا جو شاید اس دن فروخت نہ ہو سکے تھے۔ ان میں سے کچھ گرمی کی وجہ سے گل سڑ بھی چکے تھے، مگر پھر بھی ان سب کے چہروں پر سکون تھا، اطمینان تھا، جیسے وہ جس حال میں بھی تھے بہت زیادہ خوش و خرم تھے۔ میں ان کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر یہ سوچنے لگ گیا تھا کہ تنویر تو پھل فروٹ ہی بیچتا تھا، جس سے وہ دن کے 2 4 پیسے ہی تو کما پاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ سب خوش تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مل کر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، دولت کی ریل پیل تھی، اس کے باوجود بھی میرے پاس کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا بھی کھا پاتا۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ویسے وقت ہی نہیں گزارا تھا جیسے وہ گزار رہا تھا، مگر مجھے ایک بات کی حیرانگی تھی۔ اگر تنویر کے بیٹے نے مجھے پہچان کیسے لیا تھا؟ تب وہ چھوٹا لڑکا خود ہی مجھے بتانے لگ گیا تھا کہ اس کے ابا ہر روز اس کو اس کے دادا دادی اور تایا کی تصاویر دکھاتے ہیں اور ان کی باتیں بھی بتاتے ہیں، اس لیے وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ تنویر کے سبھی بچے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور تنویر بھی خوشی خوشی مجھ سے میرا اور میرے بچوں کا حال دریافت کرنے لگ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک بار بھی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا یا میں اس کو نظر انداز کیوں کر رہا تھا۔ تب زندگی میں پہلی بار مجھے شرمندگی سی ہو گئی تھی کہ میں روپے پیسے کی دوڑ میں اس حد تک اندھا ہو گیا تھا کہ اپنے سگے بھائی تک کو ہی بھول گیا تھا، اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس کے بچوں نے مجھے کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ سب مجھے جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اس دن تنویر کے گھر سے لوٹنے کے بعد میری سوچ ایک دم سے بدل سی چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو ہر وہ حق دوں گا جو میں اس سے چھینتا چلا آیا تھا، اور وہ تھا بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کے لیے محبت اور اس کا احساس کرنا۔ میں نے اس کو جو گلے سڑے پھل فروٹ کھاتے ہوئے دیکھا تو میری روح تو کانپ تک گئی تھی کہ میرے گھر میں تو نہ جانے کتنے کتنے پکوان بنتے تھے کہ میں وہ سب کھا بھی نہیں پاتا تھا، اور پھر بہت سا کھانا ضائع بھی ہو جاتا تھا، جبکہ میرے بھائی کے گھر میں پتہ نہیں 2 وقت کی روٹی بھی تھی یا نہیں۔ میں جس شخص کو برسوں سے اپنے لیے ایک بوجھ، ایک شرمندگی سمجھتا رہا تھا، ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا تھا کہ میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلا آتا، کیونکہ وہی تو تھا جس کی وجہ سے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ اگر وہ بچپن میں میری طرح ضد کرتا اور کم پیسوں پر گزارا نہ کر پاتا تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتا جس پر میں تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، احساس شرمندگی اور محبت کا ایک ایسا جذبہ جو میں نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگلے روز بہت سوچنے اور ہمت کرنے کے بعد میں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی، اور بچوں کو سکول سے چھٹی کروا کر خود تنویر کے گھر لے کر چلا گیا تھا۔ راستے بھر میرے دل میں وسوسے تھے، کیا وہ ہمیں دیکھ کر خوش بھی ہوگا؟ میں نے تنویر کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور برسوں کا پانی آنکھوں سے بہا دیا تھا، کیونکہ وہ میرا سگا بھائی تھا۔ مجھے اس سے محبت تو تھی، مگر کبھی احساس تک نہ ہوا تھا۔ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی، مگر اس نے
میرے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیے تھے۔ میرے دل میں جو بوجھ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گیا تھا۔ تنویر میرے ساتھ میرے گھر میں آ کر رہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، مگر میں بھی تو ٹھان چکا تھا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اور پھر میرے بچے بھی بہت جلد اس کے بچوں کے ساتھ گھل مل سے گئے تھے۔ میں نے تنویر کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنا مختصر سا سامان لے کر میرے ساتھ میرے گھر آ گیا تھا، مگر میرا بھائی اتنا خوددار تھا کہ اس نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ خود اٹھانا چاہتا ہے۔ آج مجھے اور تنویر کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے ہیں۔ اب وہ ٹھیکے پر یا کسی ریہڑی پر پھل فروٹ نہیں بیچتا، بلکہ ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں نوکری کر رہا ہے۔ میرا بھائی بے شک زیادہ پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، مگر اس کے پاس اتنا علم ضرور ہے کہ جس کو استعمال کر کے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روزی روٹی کما سکتا ہے۔ اس کو بس مدد کی ضرورت تھی، اور اس کی مدد کے لیے اس کا بھائی ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔